هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اس آیت کے ساتھ ایک اگلی آیت ہے اور جس کو بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے رب کو یاد کرو فی نفسی کا اپنے آپ میں، تضرعاً آہوزاری کر کے، خیفتاً خفیہ طور پہ، دون الجہری اونچی آواز کیے بغیر، من القول بات سے جو ذکر کیا جاتا ہے، دون الجہری من القول جہر کیے بغیر رب کا ذکر کرو، بالغدو والآصال صبح و شام، ولا تکن من الغافلین اور غافلین میں سے مت ہو جاؤ۔ یاد رکھ لیں جتنا دعا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، 3 الفاظ بولیں، اگر آپ غور کریں گے تو تینوں الفاظ کا معنی ایک بن رہا ہے۔ تضرعاً ایک لفظ، خیفتاً دوسرا لفظ، دون الجہر تیسرا لفظ۔ اب ان تینوں میں کیا مقصود ہے ان 3 الفاظ میں؟ اگر ان 3 الفاظ پہ غور کریں، تضرع کہتے ہیں عربی میں، یہ ایک ورب ہے، ورب میں سے مصدر بنا ہوا ہے، جو یعنی مصدر ہے، اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے واد را اور عین، ذرع۔ اور ذرع کہتے ہیں جو جانور جس کا دودھ نکالا جاتا ہے اس کے تھنوں کو کہتے ہیں، اور جب جانور کا دودھ نکالنا ہوتا ہے، گائے کا ہے، بھینس کا ہے، تو سب سے پہلے جو اس کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے، اور وہ بچہ ماں کی طرف دوڑ کے آتا ہے، زور سے آتا ہے۔ اس کے اندر اگر اتنی ہمت ہو نا تو وہ بچے کو چھڑانے والے کو وہ بھی ساتھ کھینچ لاتا، اپنے رسے کو بھی توڑانے کی کوشش کرتا ہے، اتنا زور سے ماں کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ تو یہ جو بچہ ماں کی طرف دوڑ کے آتا ہے ماں کا دودھ پینے کے لیے، اس عمل کو عربی میں تضرع کہا جاتا ہے، یعنی اس ذرع سے تضرع، ذرع سے تضرع، یعنی جیسے اس طرح کر کے تم اللہ تعالیٰ سے مانگو جیسے بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے، جیسے جانور کا بچہ ماں کا تھن منہ میں لینے کے لیے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے۔ رب کو اس طرح کر کے یاد کرو، یہ پہلی کیفیت ہے اس آیت میں بیان کی گئی، تضرعاً، جس کا مطلب کیا ہے؟ رب سے اس طرح مانگنا ہے کہ اللہ تو نے نہیں دیا تو مجھے کون دے گا؟ تیرے علاوہ کون سی ہستی ہے جس کے سامنے میں جا کے جھک سکتا ہوں؟ اے اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، اے اللہ تیرا ایک غریب اور ایک عاجز بندہ ہوں، اللہ مجھے عطا فرما۔ اس انداز سے مانگنا ہے کہ انسان کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تو نے مجھے نہ دیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اللہ میرے پاس تیرے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ایک انسان کی جاب ہو اور انسان کو جاب لینی ہے کسی جگہ پہ اور اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، سب طرف سے نو ہو گیا، ادھر بھی جاب نہیں ملی، فلاں پہ فلاں، سب کمپنیوں سے جاب ختم ہو گئی، ایک کمپنی نے آفر دے دی ہے اور یہ بندہ بچوں والا ہے، بیوی والا ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی رشتہ دار دینے والا نہیں ہے، ایک کمپنی آپشن دیتی، آؤ ہمارے پاس آ کے جاب کر لو۔ اب اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، نہ کوئی دوسری کنٹری میں جا سکتا ہے، صرف ایک آپشن ہے کہ یہاں سے مجھے۔ اب یہ بندہ کس کیفیت میں جائے گا؟ کیا انداز ہوگا؟ اگر میری جاب یہ چلی گئی تو میرا کیا بنے گا؟ اگر میری جاب چلے گی تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت بیان کی ہے، ادعو رب وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو بولا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ذکر کو بولا ہے، اور پیچھے جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جو اسی صورت کے اندر ہی ادعو ربکم تضرعا، ادعو ربکم، وہاں لفظ ادعو دعا کا موجود ہے۔ تو یہ ذکر اور وہ دعا ایک ہی چیز ہے کہ اس ذکر سے مراد بھی دعا ہے، ادعو ربکم تضرعا، اور یہاں پہ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعا۔ تو سب سے پہلے تو رب یہ کیفیت چاہتا ہے، یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وَخِيفَةً، دوسری چیز
کہ رب سے مانگنا ہے تو رب کا ڈر ہونا چاہیے. انسان کو رب کے سامنے چھوٹا بننا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ اب انسان رب کے سامنے جائے اور دل میں بے پرواہی سے جائے. نہیں، رب کا ڈر سوار ہونا چاہیے. اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، اللہ میں تجھ سے مانگ تو رہا ہوں کہ اللہ میں اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں. میں گناہوں سے ڈرتا ہوں. کسی میرے گناہ کی پکڑ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے سب کچھ چھین نہ لے. اللہ تعالیٰ مجھ سے اللہ تعالیٰ کوئی میری پکڑ نہ لے. اچھا، ایک جو ہے اس خیفہ کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. ہم نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ قیامت والے دن جب قیامت کا میدان سجا ہوگا، انسانیت پریشان ہوگی تو لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ اول البشر ہیں، اللہ سے سفارش کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے. آدم علیہ السلام یہ ڈر جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں میرے گناہ کا نہ پوچھ لے. اللہ، اے آدم تو نے وہ گناہ کیا تھا نا، درخت کھا لیا تھا، اس لیے تو کون ہوتا ہے مانگنے والا. ڈر موجود ہے. نوح علیہ السلام کے پاس انسانیت جائے گی اور کہے گی ہمارے لیے دعا کریں، تو وہ کہیں گے مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ نہ لیا تو نے بیٹے کے بارے میں کیوں پوچھا تھا. جب رب نے کہہ دیا تھا کہ تیرا یہ بیٹا مسلمان کافروں میں، تو تم نے کیوں مانگا تھا. ہر نبی نے ایک عذر پیش کر دیا، ہر نبی نے. آخر میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اللہ کے سامنے، اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جو آج نہیں آتے ہیں، کہ ایسے محامد، ایسے وہ کلمات اللہ تعالیٰ دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہے گا ارفع راسک اسأل تعطى اشفع تشفع. اے نبی، اٹھائیے اپنا سر، مانگیے کیا مانگتے ہو، سفارش کیجئے، سفارش قبول کی جاتی ہے. یہ ہے وہ شفاعت کبریٰ جو ہر پوری انسانیت کے لیے ہوگی. ہر انسان، مسلمان ہے یا کافر، سفارش یہ ہوگی کہ اب اگلا سٹیپ جو اعمال کے وزن کا ہے وہ شروع کیا جائے. اس لیے کہ قیامت کا وہ دن بڑا ہولناک ہوگا، بڑا ہولناک ہوگا. یہاں پہ مقصد یہ بتانا کہ وہ خیفہ آخر آدم علیہ السلام، آخر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں رب سے سفارش کریں گے. انسان کو مانگنا رب سے ہی ہے. اللہ مجھے معاف کر دے. اور اتنا مانگنا ہے کہ اس مانگنے میں یہ چھوٹی، ہم کہتے ہیں چھوٹی سی چیز کیسے مانگے. کسی انسان کو $1 کی ضرورت ہے نا، اللہ مجھے $1 دے دے، اللہ مجھے $1 دے، مانگے، اللہ وہ دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ سے جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا نا، شراقا نعلی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ وہ بھی دے گا، اللہ تعالیٰ وہ بھی دے گا. لیکن رب سے مانگے تو صحیح نا. اس مانگنے میں ڈر تھوڑا سا ہونا چاہیے. اللہ میں نے گناہ کیے ہوئے ہیں، ان گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب رب سے مانگیں گے نا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنی رحمت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یعنی یہ ڈر مقصود ہے. اچھا، ایسی ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ کسی ایک ماں نے اپنے بیٹی کو تربیت کرنے کے لیے، جب وہ بیٹا اسکول سے آتا تھا نا، تو ماں اس کے لیے کھانا جو ہے نا، وہ ایک اوپر وہ پہلے ہوتا تھا، وہ ایک کھچو سا لڑکا ہوتا تھا، وہ مطلب ایک جو ہے وہ پلیٹ سی یا چھابی سی ہوتی تھی، اوپر جو ہے وہ لٹکا دی جاتی تھی، تو اس کے اندر کھانا رکھ دیتی تھی. اور جب بیٹا آتا تو اس سے کہتی بیٹا کھانا کھانا ہے. تو کہا بیٹا 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ مجھے کھانا دے دے، اللہ مجھے کھانا دے دے. تو بیٹا جب نفل پڑھ کے رب سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے کھانا دے دے، تو پیچھے سے کھانا اٹھا کے اس میں رکھ دیتی. تو جب بیٹا نماز سے فارغ ہوتا تو جا کے وہ ادھر دیکھتا تو اس میں کھانا پڑا ہوتا، تو کھانا کھاتا، اللہ نے مجھے کھانا دے دیا، اللہ نے مجھے کھانا دے دیا. روزانہ ایسے ہوتا رہتا. ایک دن ماں کہیں دور تھی اور بیٹا پیچھے سے آیا، تو اس نے جو ہے وہ
ماں پریشان ہوگی، آج بیٹا آئے گا، آ کے جو ہے وہ مانگے گا کھانا، تو وہاں پہ نہیں ہوگا تو اس کا کیا بنے گا، اس کا تو اللہ پہ یقین ٹوٹے گا۔ تو بہت پریشان ہوئی۔ بیٹا جو ہے اسی طرح گھر میں آیا اور نفل پڑے، اللہ تعالیٰ مجھے کھانا دے دے، اللہ مجھے کھانا دے دے۔ واپس گیا، وہ دیکھا تو اس میں سے مطلب جو بھی تھا، ماں واپس آئی اور پوچھا بیٹا کیا ہوا، کھانا کھا لیا؟ کہتے ہیں ماما آج جو کھانا پڑا تھا نا اتنا مزے کا تھا، اتنا مزے کا تھا کہ پہلے اتنا کبھی مزے کا کھانا ملا ہی نہیں ہے۔ ماں اللہ کے آگے رونے لگ گئی کہ اللہ تو کتنا دینے والا ہے۔ رب سے ایک جب انسان کو یقین ہوتا ہے نا اللہ تو دے رہا ہے، اس خیفہ سے کہ اللہ میں غلط، میں گنہگار ہوں، لیکن تو سب کچھ دے سکتا ہے۔ یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے میں نے بطور سمجھانے کے کیا ہے، اور یہ واقعہ میں نے کہیں سے سنا ہے، مجھے اس کی سند کا نہیں پتا، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ صرف بتانے کا، ایک چیز سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ جو تاریخی حیثیت رکھتا ہے، ایک واقعہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن صرف ایک نصیحت کرنا مقصد ہے کہ اس طرح کر کے انسان کو مطلوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے نا کہ اگر قیامت والدین فیصلہ ہو جائے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ جنت میں جا رہے ہیں سوائے ایک انسان کے جو جہنم میں جا رہا ہے، تو مجھے رب سے ڈر ہے کہ کہیں وہ اکیلا جہنم میں جانے والا میں نہ ہوں، مجھے اتنا ڈر ہے۔ اور اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، ایک جنت میں جا رہا ہے، تو کہتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ شاید میں رحمت سے اتنی امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا بھی میں ہی اکیلا ہوں گا۔ تو رب کا ڈر بھی سوار ہے اور خوف بھی سوار ہے۔ اس کو کہتے ہیں الایمان بین الرجاء والخوف، امید اور خوف کے درمیان کی جگہ کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں جو کہا ہے ادعوا ربکم تضرعا، اس کا کیا مطلب ہے تضرعا و خیفہ؟ رب سے مانگو آہوزاری کر کے، خیفہ خوف کر کے، خوف کے ساتھ، کیا مقصد ہے؟ صرف الفاظ پڑھ لیے، الفاظ کا ترجمہ کر لیا، بات ختم؟ نہیں، اس میں یہ تھوڑی سی کیفیت چاہیے۔ بندے اس طرح مانگ کے دکھا، پھر دیکھ رب کے کیسے خزانے تیرے کھلتے ہیں۔ اور تیسری چیز بتائی، تیسری چیز کہی وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، یہ تیسری چیز ہے، اونچی کیے بغیر۔ یہ مقصد نہیں ہے اے اللہ میں تیرا بندہ کھڑا ہوں، ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، ہمیں یہ چاہیے، یہ کوئی اتنے مقصود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا لوگوں کو اونچی آواز سے پکار رہے ہیں، اونچی آواز سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لن تدعون اصم، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، تم اللہ کو پکار رہے ہو، ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سنتا ہے، اس لیے اپنے آپ پہ نرمی کرو۔ تو اللہ کو پکارنا ہے آہستہ، اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں نماز میں تو اونچی کیا ہی جاتا ہے جہاں مقصد ہے، اور کبھی ضرورت کے مطابق ہو جائے تو ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں میں تکلف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چھوٹی چھوٹی دعائیں، دیکھیں لیلۃ القدر ساری رات کی لیلۃ القدر ہے، ساری رات لیلۃ القدر ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لیلۃ القدر کی دعا سکھا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفحے کی لمبا دعا سکھا دی، یا یہ کہا کہ یہ 4 رکعتیں لیلۃ القدر میں پڑھ لو 83 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، یا یہ کہا کہ یہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو 83,000 دفعہ پڑھنے کا ثواب مل جائے، کچھ نہیں، صرف اتنا کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ 1 سیکنڈ کی دعا سکھائی۔ تو دعاؤں میں تکلفات کرنا، بہت بڑے تکلفات کرنا، میں حیران ہوں بعض جگہوں پہ باقاعدہ پمفلٹ لگے ہوئے، باقاعدہ بینر لگائے ہوئے ہیں، فلاں ٹائم پہ دعا کروائی جائے گی، آؤ سارے لوگ جمع ہو کے آئیں اور آ کے جو ہے وہ دعا میں شامل ہوں۔ اور پھر جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، جب وہ مخصوص ٹائم آتا ہے
اس کے اندر لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں اور لائٹیں بند کر کے چپ ہو کے جو رونا ہے. اور ایک جگہ کا مجھے خبر ملی کہ فلاں جگہ ہے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی پوڑی جو ہے نمک کے ساتھ دی جاتی ہے. کیا کہ جب آپ نے دعا کرنی نا، آپ کے آنسو نہیں نکل رہے تو یہ نمک لگا کے تھوڑا سا جو ہے آپ جو ہے وہ آنکھوں میں لگا لیں تاکہ آپ کے آنسو آ جائیں. یعنی تھوڑا سا نمک ڈال لیں کہ آپ کے آنسو آ جائیں کہ چلو آپ رب سے جو ہے وہ مانگ رہے ہو. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی انسان نے ڈرامہ کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے بھی ڈرامہ کرنا ہے. کون سی یہ چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ لائٹیں بند کر کے. ایک ہے کام مباح، ذرا چیز سمجھیے، ایک ہے ذکر کی اصلیت یہ ہے، ایک ہے نفل عبادت. نفل جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں، تہجد کے نفل ہیں، جو تراویح اور تہجد یہ نفل ہیں، کوئی اور نفل ہے، نفل عبادت ہے. نفل نماز جیسے ہے، اگر اس کو اکیلے ہی پڑھیں، جتنا خفیہ طور پہ پڑھیں اتنا زیادہ ثواب ہے. لیکن اگر کہیں 2-4 بندے جمع ہو گئے ہیں، جیسے کہ کوئی مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اگر کوئی 2-4 لوگ جمع ہو گئے ہیں اور ان کو اکٹھے مل کے نماز جماعت کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے تراویح کی جماعت کرانا، یہ شروع میں لوگ 2 کی ٹولیوں میں، 3 کی ٹولیوں میں، 4 کی ٹولیوں میں جماعت کرا رہے تھے. حضرت عمر نے کیا کیا کہ ان 3-4 ٹولیوں کو ایک جو ہے وہ جماعت بنا دی. یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے تراویح ایڈ کی تھی اسلام کے اندر، نہیں، وہ جو 3-4-10 جماعتیں تھیں ان کو ایک جماعت کرا دیا تھا. تو یہ نفلوں کی جماعت. اسی طرح بغیر اہتمام کیے ہوئے، بغیر اناؤنسمنٹ کیے ہوئے، بغیر اشتہار لگائے ہوئے، بغیر پمفلٹ تقسیم کیے ہوئے، اگر کسی وقت کچھ لوگ جمع ہو کے کوئی دعا کر لیں تو جائز ہے. یہ ایک ایسا ذکر ہے، جائز ہے. افضل یہی ہے کہ آپ علیحدہ تنہائی میں جا کے دعا کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء بظاہر الغیب، جو علیحدگی میں پیٹھ پیچھے دعا ہوتی ہے نا وہ زیادہ قبول ہوتی ہے، وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. تو جائز ہے کہ آپ کبھی اگر بغیر بدعت کب ہوتی ہے؟ جب کسی نفل کام کو، بدعت کی سٹارٹ تب ہوتا ہے جب کسی نفل کام کو اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ لوگ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر کے، اجتماعات کر کے اس نفل کو جو ہے شروع کر دیتے ہیں، وہ بدعت میں ایڈ ہو جاتا ہے. تو اگر بغیر اہتمام کیے ہوئے اگر کچھ لوگ جمع ہو گئے اور اس بیس پہ اگر دعا ہو گئی اور دعا ہو گئی تو ہم مسلمان ایسے ہیں کہ فتویٰ لگانے میں بھی حد سے زیادہ. ایک طرف اتنے لوگ دعاؤں میں تکلفات حد کی اور دوسری طرف کے اتنے لوگ آگے کہ فلانا بھی فتویٰ، فلانے نے بھی بدعت کر دی، فلانے بھی کفر کر دیا، فلانے بھی غلط کام کر دیا، اس سائڈ میں بھی انتہا پہ ہو جاتے ہیں. نہیں، دین اسلام ہمارے لیے ایک وسط ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک وسط دین بنایا ہے. دین تمہیں ایک امت وسط بنا کے بھیجا ہے، نہ اس سائڈ پہ کھینچا تانی نہ اس سائڈ پہ کھینچا تانی. اصل ذکر، اصل دعا تنہائی میں رب کے سامنے ایک آنسو بہا لیں، ایک آنسو. رونا مقصود نہیں ہے، تھوڑا سا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. وہ آدمی، وہ مرد، وہ عورت جو علیحدگی میں، تنہائی میں خالی ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. کتنی بڑی فضیلت، چھوٹا سا کام، لیکن تنہائی میں. لوگوں کے سامنے تو سب کو رونا آ جائے گا، لیکن علیحدگی میں رو کے دیکھیں، پھر دیکھیں رب کے ساتھ کتنا انسان کو پیار آتا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ذکر آہستہ ہے، دعا آہستہ ہے، دعا علیحدہ ہے، ذکر علیحدہ ہے، سب چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. خفیہ ہے، تضرع کے ساتھ ہے، دون الجہر من القول ہے. لیکن اگر کبھی دون الجہر کی بجائے اگر کبھی کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے،
ایک بندہ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانور فوت ہو گئے، کھیتیاں برباد ہو گئی، دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر ہی دعا کر دی، اللہم انزل عن الغیث، اللہ تعالیٰ بارش فرما دے، یہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم بارش کر دی، پورا ہفتہ بارش رہی۔ اگلے جمعے میں اگلا جمعہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ جمعے کے دوران ہی خطبے میں اس بندے نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے، یہ تو سارے گھر بہہ گئے، جانور بہہ گئے، کھیتیاں خراب ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی۔ اب یہ مجمع کے سامنے دعا کی گئی، تو کیا مجمع خاموش رہا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آمین کہا ہو سکتا ہے نہ کہا ہو، لیکن اتنا تو ہے نا کہ دوسروں کے سامنے دعا کی گئی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اگر بغیر اہتمام کیے ہوئے کبھی اگر کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، بغیر اناؤنسمنٹ کیے ہوئے، بغیر لمبے چوڑے اہتمام کیے ہوئے کوئی ایسی دعا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہ اتنا تکلف کریں دعا کے اندر کہ حد سے گزر جائیں۔ بڑی جامع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مختصر دعائیں ہیں، بڑی مختصر دعائیں اور انتہائی جامع۔ قرآن مجید میں جو دعائیں سکھائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہر چیز اس میں آ گئی۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک کر دے، اے اللہ ہمیں بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے، وہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سب چیزیں اس میں آ گئی۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اللہ ہمیں جنت دے دے، اللہ ہمیں حساب کتاب سے جتنی چیزیں ہیں وفی الآخرۃ حسنہ میں جمع ہو گئی۔ وقنا عذاب النار میں اور تاکید ہوگی، اس سے بڑھ کے کوئی دعائیں نہیں ہے۔